أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تقصر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ربنا زدنا علما وعملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، منظور فرمائے. جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے پہلے آ کر بیٹھ جاتی ہیں بچیاں، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال اولاد میں برکت عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور بے بلا سے وبا سے بچائے. اللہ تعالیٰ باقیوں پہ بھی اپنے کرم کی بارش رکھے اور سب کی مشکلوں کو دور فرمائے. سب کو جلدی آ کر جڑ جانا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کام کو آسان فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ان محفلوں کے اثرات کو، ان محفلوں کی برکات کو لوٹنے کا جو ہے ہم سب کو جو ہے شرف عطا فرمائے. تو جہاں سے ہم لوگوں نے روز الحمدللہ شروع کرتے ہیں وہیں سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے فضائل اعمال جو ہے وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے اور آپ سب کو جڑنے کی توفیق دیں. اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو صدقہ جاریہ بنا دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو آگے مرتد، ملحد اور اللہ تبارک تعالیٰ کافر اور زندیق بننے سے بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنی پناہ خاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے آپ کی نسلوں کو سنوار دے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نسلوں کو اس محفل کی برکت سے سنوار دے. تو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو انتہا سے زیادہ مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا وہ یہی تھا کہ قرآن پاک جو ہے وہ القرآن حجت اللہ کا لائک قرآن آپ ایک بندے کے حق میں بھی سفارش کرے گا اور ایک بندے کے حق میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا قاری ہے، اس کو بخش دیجئے. اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں جو قرآن کو دیکھتا بھی نہیں تھا، سنتا بھی نہیں تھا، پڑھتا بھی نہیں تھا، عمل کی نیت بھی نہیں کرتا تھا، تو قرآن جو ہے اس کے خلاف مقدمہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے ضائع کیا تھا تو اسے ضائع کر دے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے قرآن کے مقدمے کو، بندے کے اعمال کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت قرآن کا مقدمہ سنیں گے اور قرآن کی سفارش کو ہی دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ضروری ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے یہ سیکھنا جو ہے نا آسان نہیں ہے، لیکن محنت کرنے والوں کو ضرور محنت کا پھل ملتا ہے. کہ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے اول تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کرنے کی، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، ہماری سمجھ بھی ناقص ہے، چھوٹی سی ہے. میں اپنے آپ کو بھی اس میں ساتھ شامل کر کے کہہ رہی ہوں. اب ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اچھے اشرف علی تھانوی صاحب جیسے جن کے اس سے پڑھاتی ہوں میں، تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب، اور کیا کہتے ہیں ان کے والد محترم شفیع محمد صاحب جنہوں نے معارف القرآن لکھی. بڑی زبردست ہے معروف القرآن. ایک آیت کا نا 2-3 صفحوں میں ترجمہ ہو ایک شق سے ایک پہلو سے بیان فرمایا گیا. جب ہمارے پاس اتنی زیادہ اچھی کتابیں ہیں تو پھر ہمیں اس کی قرآن کے ترجمے کا جو ترجمہ، اب دیکھیں نا اس طرح تو ہم سوچیں گے قرآن شریف لکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں ہم اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی، یعنی جیسے قرآن کی آیتیں ہم بھی اپنی طرف سے بنا کے لکھ لیں. تو بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں صرف قرآن کو پڑھنا ہے
اس کو عمل کی نیت سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور مستند جو ہیں ہمارے پاس معروف القرآن جو ہے، یا درس قرآن جس میں پڑھاتی ہوں، انوار البیان بھی ہے، کافی ساری مستند ہیں، تفسیر عثمانی بھی ہے. تو بھائی ان میں سے کوئی ایک کتاب کو پکڑ کے ان سے پڑھ لیں آپ. جو نہ سمجھ آئے مفتیان اکرام سے پوچھ لیں. ہم تو بالکل ناقص ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بس تو یہاں پہ ہے کہ ہمیں 9 چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ 10 اصول ایسے بتائے ہیں کہ جب تک ہم ان 10 اصولوں کو نہ سمجھ لیں اور ان کو نہ عمل کر لیں تو قرآن کا ہم جو ہے ہمیں مطلب علم فقہ کا بھی ہونا، کہ ہمیں مسائل کا بھی پتہ ہو، تبھی ہم قرآن کی صحیح طریقے سے تشریح کو سمجھ سکیں گے. اور باقی ایک یہ ہے کہ جو حق سبحانہ تعالیٰ کا عطیہ خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخصوص بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جس کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم. جبکہ بندہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو جانتا ہے، تو حق تعالیٰ جل شانہ ایسی چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا. یعنی آپ دیکھیں، جنت کو آپ نہیں جانتے، کہتے ہیں جنت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ کہو کہ یہ تو ایسی ہے، اس کا گھر تو ایسے ہے جیسے جنت، یہ باغ میں تو ایسا خوبصورت ہریالی ہے جیسے جنت کی ہریالی. اللہ وہ تو اتنی خوبصورت ہے جیسے جنت کی حور. یہ منع ہے. جنت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. کوئی آدمی کا دماغ اور دل اور دماغ اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا. اس لیے اپنی طرف سے یہ باتیں جو ہم نے نکالی کہ بھائی جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی محل دیں گے جیسے فلاں کا ہے. ارے جنت کے محل کی بات آپ نہیں سمجھ سکتے. موتیوں کا محل ہوگا. جو اس کی جنت کی چیزیں ہیں وہ اس کو ہم دیکھیں نا، جب ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے نام کا ایسا درخت لگتا ہے جس کے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جس کے سائے سے ایک تیز رفتار گھوڑا سوار تیز رفتار گھوڑا سوار جو ہے دوڑتا رہے اس کے سائے میں تو 500 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیمانے بالکل الگ ہے. صرف سمجھانے کے لیے یہ پیمانوں کو استعمال کیا ہے. اسی کی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اشارہ فرمایا کہ جبکہ ان سے لوگوں سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ خاص علوم عطا فرمائے یا خاص وصایا جو عام لوگوں کے لیے آپ کے ساتھ مخصوص ہے، تو انہوں نے فرمایا قسم اس ذات پاک کی جس نے جنت بنائی اور جنت پیدا کی اور جان پیدا کی، اس فہم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے سمجھنے کے لیے کسی کو عطا فرما دے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہی فہم اور عقل اللہ سے مانگے. یہاں پر کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک نہیں عطا کریں گے ہم قرآن کے ترجمے کو نہیں سمجھ سکیں گے. اسی طرح ابن عبد دنیا رحیم اللہ کا مقولہ ہے کہ علوم قرآن اور جو اس سے حاصل ہو وہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں. یہ علوم جو بیان کیے گئے ہیں، جو آپ کو ابھی میں نے بتایا تھا، علم الصرف، علم النحو کا علم اور باقی جتنے بھی ہیں کہ آپ نے تجوید کے اصولوں کو سمجھنا، یہ سب کے سب جو ہے نا بہت سارے علم ہیں اس میں، جس کو سمجھنے کے بعد ہمیں صحیح طریقے سے ترجمے کی توفیق ہو سکتی ہے. اور وہ بھی اللہ ہی رحم کرے. یعنی اس کو صحیح طرح سمجھنا بہت سارے علوم میں ماہر ہونے کے بعد. علامہ سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شاید تجھے خیالوں کے علم وہابی کا حاصل کرنا بندے کی قدرت سے باہر ہے، لیکن یہ حقیقت ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے ان اسباب کا حاصل کرنا جس پر حق تعالیٰ جل شانہ اس کو مرتب فرماتے ہیں. مثلا علم پر عمل اور دنیا سے بے رغبتی. جب ہم علم پر عمل شروع کریں گے اور دنیا سے بے رغبتی کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نا دل کو کھول دے گا. ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ دماغ کو کھول دے گا، ہمارے دل اور دماغ کو کھول دے گا. کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کی تفسیر 3 شخصوں پر ظاہر نہیں ہوتی. اول وہ جو علوم عربیہ سے واقف نہ ہو وہ تفسیر نہیں کر سکتا. دوسرے وہ شخص جو کسی کبیرہ پر مصر ہو، یعنی کوئی کبیرہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کو وہ بھی قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا. یا کوئی بدعتی ہو کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر اسلام میں نئی بات جو اپنی طرف سے رائج کی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کی ہو،
اس کو کرنے پر کہ ہم کہیں کہ یہ جیسے نعوذ باللہ ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کرتے تھے تو آپ نہ 3 کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ زیادہ اچھی طرح قبول کر لے، یا 4 کر لیں، کیونکہ اچھا سجدہ کرنا تو بڑا اچھا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا واسجد واقترب، تم سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. لیکن ایک نماز ویسے تو ہم 100 سجدے کر لیں ایک بیٹھ کر ایک نشست میں، لیکن نماز میں 2 ہی سجدے ہیں نا ایک رکعت میں، تو کیا ہے یہ بدعت ہو جائے گی. کیا اب آپ کہیں جی میں تو 4 کروں گی، یہ 6 کروں گی، تو یہ بدعت ہے. تو اس گناہ اور بدعت کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معرفت قرآن سے قاصر رہتا ہے اور سمجھ ہی نہیں سکتا. تیسرے وہ شخص کسی اعتقادی مسئلے میں ظاہر کا قائل ہو اور کلام اللہ کی جو عبادت اس کے خلاف ہو، اس سے طبیعت یعنی کیا کہ کوئی بھی، یعنی اب ایک مثال کے طور پہ یوں بھی اس کو سمجھ لیجئے، اللہم احفظنا منہم. آپ اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت. مثال کے طور پہ یوں لے لیں میں آپ کو سمجھانے کو کہ ہر جی نے ہر جاندار نے نا موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ پتے کیوں نہ ہوئے، چاہے وہ درخت کیوں نہ ہو، چاہے وہ چوہے کیوں نہ ہو، چاہے وہ چونٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دیمک کیوں نہ ہو، چاہے وہ مچھر کیوں نہ ہو، چاہے وہ جنات کیوں نہ ہو. جو بھی جاندار چیزیں روح رکھنے والی ہے اس نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے. لیکن اب میں کیا کہتی ہوں، یعنی مطلب میں نہیں، مطلب ایک شخص بندہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جی پودے بھی مر جائے اور یہ بھی مر جائے اور یہ بھی سب نے مزہ چکھنا ہے موت کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جب مذہب اسلام میں داخل ہو گئے، کیوں کیا کیسے ان سب جوالوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. ہم نے کہنا ہے کہ سمعنا واطعنا، اللہ نے کہا اور ہم نے مان لیا. ہم کیوں کریں ایسا کیوں کریں، اس سے ہم اس کا فائدہ کیا ہے. ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو ایک بہن کہتی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک بہن مسلمان ہو گئی، اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ عمرہ کرنے چلیں، اور وہ ایک کالے سے گھر بیت اللہ کے سے طواف کروا رہے ہیں. اب وہ کہہ رہی ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی یہ کیوں کریں. تو بات یہ ہے ہمارے مذہب میں کیوں کی گنجائش نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے تو کرنا ہے. اب کیوں کریں صفا مروہ کی صحیح کیوں کریں بھائی، کیا ضرورت ہے اس میں، کون سا عبادت، چلے اللہ کا نام لے رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، کچھ پتہ چل رہا ہے واقعی عبادت کر رہے ہیں، لیکن صفا مروہ میں دوڑ رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا بظاہر تو نعوذ باللہ کوئی عبادت بھی نہیں لگتی. ایک سمجھنے والی بات ہے، جیسے قرآن پڑھنا عبادت، جیسے ذکر کرنا عبادت، جیسے نماز پڑھنا عبادت. تو میری پیاری بہنوں کہ جہاں پر ہماری عقل کی انتہا ہوتی ہے نا، ختم ہوتے ہیں نا، ہماری سائنس اور عقل جہاں ختم ہوتی ہے نا، وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی شریعت شروع ہوتی ہے. اب دیکھیں نا وہ ایک ایسا گارے مٹی کا بنا ہوا ایک سیمنٹ اور اس کا بنا ہوا ایک کالا سا گھر بیت اللہ، اب اس میں طواف کر رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں، 4 چکر لگا رہے ہیں. تو بھائی میں اپنے گھر میں بھی اپنے گھر کے بھی چکر لگا سکتی ہوں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم نے اسلام کا مطلب یہی ہے. اگر آپ اسلام کے مطلب کو غور کریں تو سلامہ سے اسلام نکلا ہے. آپ اس کی جڑ دیکھیں نا، سلامہ وہ جھک گیا، جھکا لیا اس نے اپنے آپ کو، یعنی وہ تابع فرما بردار ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اسلام جو ہے، اسلام نام ہی اس کا ہے کہ اپنے سر کو اللہ کے تمام احکامات پر جھکا دینا. اب یہ نہیں کہ میں نماز تو پڑھ لیتا ہوں، روزہ بھی رکھ لوں گا، نہیں یار میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میری زکوٰۃ تو بنتی ہے 1 کروڑ، میرے پاس تو اس وقت 50 کروڑ ہے، ایک مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں. تو بھائی میری زکوٰۃ تو بنتی ہے 50 لاکھ، 1 کروڑ بنتی ہے، میں زکوٰۃ دوں گا تو میرا تو اتنا لاس ہو جائے گا اتنا. تو بھائی ہم نے یہاں پر یہ نہیں سوچنا، یا جیسے ایک انسان سوچے کہ لو بکرا تو میں ذبح کر رہا ہوں، بکرا لایا ہوں میں 70,000 کا 80,000 کا، تو اب اس میں کیا اللہ کو تو کچھ پہنچ ہی نہیں رہا. چلو 2 بوٹیاں اللہ کو بھی پہنچ رہی ہوتی ہیں تو نظر آ رہا ہوتا کہ بھی میرا گوشت اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے، ایک مثال کے طور پہ کہ میری قربانی کا گوشت، لیکن بظاہر کچھ نہیں پہنچ رہا اللہ رب العزت کو. تو میری بہنوں صرف اتنی سی بات ہے کہ سمینا و اطانا. صحابہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کون تھے؟ بنی اسرائیل. وہ کیا تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے سمینا و اسینا، انہوں نے کہا سن لیا ہم نے، موسیٰ مانیں گے نہیں، سن لیا سمینا و اسینا، لیکن ہم نافرمانی کریں گے، عاصی بنیں گے، گناہگار بنیں گے، نافرمان بنیں گے. لیکن صحابہ میں سے ایک صحابہ، چاہے وہ
فارس سے آیا ہو، چاہے وہ یمن سے آیا ہو، چاہے وہ کہیں سے آیا ہو، اس نے صرف ایک بات کہی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، اب ہم نے اب مان لیا، اب ہمیں اس میں گنجائش نہیں ہے، جیسے اب ہمارے پاس نہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جس نے اس بات کو سمجھ لیا، حق غلامی ادا کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، تو یقین کریں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں نا، آپ 5,000 یا 10,000 پہ ایک نوکر رکھتی ہیں، یا آپ ایک چلیں فل ٹائم ایک میڈ رکھتی ہیں، اس کو کہتی ہیں میں 20,000 روپے دوں گی، میرا سارا گھر کا کام تم نے سنبھالنا ہے، اور وہ 20,000 پہ بخوشی آپ کے ساتھ راضی ہے۔ اب آپ اس کو کسی وقت کہہ رہی ہیں چلو آٹا گوندو، کبھی آپ کہہ رہی ہیں کہ چلو جھاڑو دے دو، اب وہ بیچاری کر رہی ہے کیونکہ 20,000 روپے لے رہی ہے آپ سے، ٹھیک ہے، اب وہ کر رہی ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، لیکن آپ نے اٹھا کے کہا جی مہمان آ رہے ہیں، جلدی جلدی اٹھو، مہمان آ رہے ہیں، جلدی جلدی آٹا گوند کے دے دو مجھے، فلا فلا پیاز کاٹ کے دے دو، لیکن وہ بیچاری کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ آپ 10,000 اس سے آپ کو 10,000 دیتی ہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر میری یا کسی بھی بندے کی آنکھ لے لیتا ہے، ایک آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، زبان، خدا جانتا ہے کہ دیکھیں ایک گردے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ابھی میری ایک جو معلم ہے ان کے میاں کی کڈنی جو ہے وہ واش ہوتی ہے، ڈائلسس ہوتے ہیں، تو اب وہ بیچاری ہر دوسرے دن ڈائلسس کے لیے اپنے میاں کو لے کے جاتی ہیں یا بھیجتی ہیں۔ اب جو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں بھائی ایک گلاس سے زیادہ پانی نہ پینا، بس اپنے ہونٹوں کو تر کر لینا۔ آج ہم 4 گلاس پانی پورے دن میں پی لیں، ہم 4 گلاس پانی پی لیں، اور 2 گلاس ہم ملک شیک پی لیں، اور 2 گلاس ہم اٹھا کر بوٹلز پی لیں، تو 8 گلاس ہو گئے نا، اور 8 گلاس کتنے آرام سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں باتھ روم میں بھیج کے نکلوا دیتا ہے، اور ہمارے گردے اللہ واش کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھیں، اور ان نعمتوں کا جو اللہ نے دیا ہے، پانی کی نعمت، اس کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو روٹی کی نعمت دی ہے، آپ کو کھانے کی نعمت دی ہے، اگر آپ سے وہ آپ کو زیادہ پک گیا، آپ نے نہیں کھانا، آپ اس کو غریبوں میں بانٹ دیں۔ فریج میں کتنے دن رکھنا ہے اور اس کے بعد سڑا کر پھینکنا ہے؟ کیوں؟ ہم لوگ یہ تمام کے تمام عمل بہت زیادہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غریب غربا کا خیال کرنے پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہماری توجہ دلوائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے۔ یقین کریں یہ بہت بڑا ایشو ہے جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے۔ اس دفعہ عید کس طرح سیلاب زدگان نے گزاری ہو، زلزلہ زدگان نے گزاری ہو، کیا آپ میں سے کسی ایک بہن نے، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں جتنی بھی بہنیں ہیں میرے سمیت، کیا ہم نے ان کی طرف دیکھا، ان کے لیے کچھ کیا؟ تو ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری گلی میں کتنے غریب لوگوں کے گھر ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ معاف کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے۔ ہماری گلی، ہمارے سامنے کتنے لوگ بیچارے، بس اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سب پر رحم فرمائے، بس اتنی سی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں صحیح طرح دین پہ چلنے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں گے، من تمسک بسنتی عند فسادی امتی فلہ اجر مئۃ شہید، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام سنتوں کا حکم جبریل امی کے ذریعے عطا فرمایا کہ بھائی آپ جوتے کو جھاڑ لیا کریں، دونوں بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے جوتے کو جھاڑ لیا کریں، تو اور اس کے بعد پہنے۔ جب ہم نے میڈیکل سائنس کی روح سے دیکھا یا اپنے فائدے کی روح سے دیکھا، تو اب ہم نے اپنے فائدے یا میڈیکل سائنس کے کہنے پہ نہیں کرنا، تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کانٹا، کوئی کیل، کوئی نعوذ باللہ کوئی چیونٹیاں، کوئی سانپ کا بچہ یا کوئی بچھو کا بچہ بیٹھا ہے جوتے کے اندر۔ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، مردانہ جوتے بھی اور زنانہ جوتے بھی، آگے سے ٹو بہت باریک سی ہوتی ہے، تو اس کو تو صاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے بڑے آرام سے ہمیں یہ بتایا کہ بھائی کیا کرو کہ اس کو جھاڑ لو، اچھی طریقے سے جھاڑ لو، 3 دفعہ جھاڑ لو، تو اس کے بعد پہلے دایاں پاؤں ڈالو دائیں پیر میں،
دایاں پیر ڈالیں دائیں جوتے میں اور بایاں پیر ڈالیں بائیں جوتے میں، اور اس کے بعد جب اتاریں تو پہلے بایاں پیر اتاریں الٹا پیر، یعنی الٹا کر لیں بات کو، عمل کو، اور اس کے بعد دایاں پیر اتاریں۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا قمیص پہننے کا طریقہ کہ پہلے دایاں بازو قمیص کے دائیں آستین میں ڈالیں، پھر بایاں بازو قمیص کی بایاں آستین میں ڈالیں، اور اس کے بعد گلے کو پہن لیں۔ اب گلے کا پہننے کا عمل تیسرے نمبر پہ آیا تھا، پہلے نمبر پہ دایاں، پھر بایاں بازو، اور پھر آخر میں یعنی تیسرے نمبر پہ گلے کا تھا۔ تو اب گلے کو اتارنے کے لیے قمیص کو سنت کے مطابق، تو اتارنے کے لیے پھر پہلے گلے کا اتاریں، پھر بایاں اتار لیں بازو، پھر دایاں اتاریں، بالکل اگینسٹ کر لیں۔ جو پہلے نمبر پہ تھا اس کو آخری نمبر پہ لے آئیں، جو دوسرے پہ تھا اس کو دوسرے پہ لینے دیں، اور جو تیسرے پہ تھا اس کو پہلے پہ لے آئیں، اور جو پہلا پہ تھا اس کو تیسرے پہ لے جائیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو یعنی اگر 2 دفعہ ہو، یعنی آپ نے دایاں شلوار پہننی ہے تو پہلے دایاں جو ہے ٹانگ اپنی اس میں شلوار کے دائیں پائچے میں ڈالیں، پھر بایاں پہلے شلوار کو اچھی طرح جھاڑ لیں، قمیص کو اچھی طرح جھاڑ لیں۔ اللہ کے نبی نے جھاڑنے کا طریقہ یقین کریں، مجھے جب میں اس دائرہ اسلام، مطلب میں یوں ہی کہوں گی کہ میں صحیح معنوں میں دائرہ اسلام میں جب آئی تو میں حیران ہو گئی اس بات سے۔ جب میں شروع میں شادی کے بعد گئی تو مجھے کچھ اتنا سنتوں کا تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، تو آپ یقین کریں میرے میاں نے میرے سامنے جو ہے باہر لا کے نا باتھ روم سے وہ اتاری اپنی قمیض، اور باتھ روم سے اتار کے نا میرے میاں نے جو ہے میرے سامنے وہ پہنی۔ اچھا پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے نہیں پتا، چابی نکالنے لگی یا کیا تھا مجھے نہیں پتا، ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر نعوذ باللہ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی یقین نہیں آتا، چوہے کے 2 یا 1 بچہ، 2 بچے تھے میرے خیال میں، چوہے کے بچے تھے۔ اللہ میں تو سمجھ میں نہیں آئی کہ چوہے کے بچے اس میں کیسے آ گئے۔ میں نے اپنے بیگ ٹانگا ہوا تھا، لیدر کا بیگ، لیدر کی جب زپ کو کھول کے ہاتھ ڈالنے لگی تو اس کے اندر چھپکلی کے انڈے پڑے ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ہر چیز کو جھاڑ کر استعمال کریں، ہر چیز کو، جوتے کو جھاڑ کر پہننے سے سنت عمل ہے، قمیص کو جھاڑ کر پہننے تو سنت عمل ہے، شلوار کو جھاڑ کر پہننے، حتیٰ کہ آپ جو اپنا بستر سونے کے لیے جائیں تو جھاڑ کر اس پر لیٹیں، یہ سنت عمل ہے۔ سنت عمل کے ساتھ، ایک تو سنت پر ہر من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، ہر سنت کو ادا کرنے پر آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، یہ حدیث پاک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو حدیث مجھے زبانی یاد تھی لیکن کچھ ریوائز نہ کرو تو تھوڑی سی اٹک جاتی ہے، اس لیے میں اردو ترجمہ اس کا بتاتی ہوں۔ مفہوم ہے حدیث کہ ایک وقت ایسا آئے گا آخری وقتوں میں سے، مطلب ایسا وقت آئے گا جیسے اب یہ زمانہ چل رہا ہے کہ ایک سنت پر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ آپ نے انگارے کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی لڑکا داڑھی رکھتا ہے تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تیرا تو رشتہ ہی نہیں ہونا، تو بڈھا مطلب کیا تم بوڑھے ہو گئے ہو؟ کیا تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے؟ یار تم ذرا نہیں اچھے لگ رہے۔ یہ اور بات ہے کہ داڑھی ہر ایک پر سوٹ کرتی ہے الحمدللہ، میں یقین کر کے کہہ رہی ہوں، یقین کرا دوں آپ کو کہ داڑھی بہت سوٹ کرتی ہے۔ داڑھی کو صحیح طریقے سے رکھ کے صحیح طریقے سے بنانا، جو مفتیان اکرام سے پوچھ کر، تو داڑھی بہت خوبصورت لگتی ہے الحمدللہ۔ اچھا، اور دوسری بات شرعی پردے کی آ گئی۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے تو الحمدللہ بالکل چھوڑ دی ہے کہ کسی بھی شادی میں جاؤں اور مجھے کوئی کہے نا کھڑے ہو کے بفے کھا لو اور یہ ہائی ٹی کھا لو، تو میں تو اس میں اپنی پلیٹ میں سب چیزیں ڈالتی ہوں، آ کے بیٹھ کے آرام سے کھاتی ہوں، اور دوسرے بھی مجھے دیکھ کے کاپی کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، کھڑے کھڑے نہیں کھاتے، وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یار سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کریں گے تو لوگ ہمیں ذلیل کریں گے۔ جیسے ایک دو تین پتہ نہیں کتنی شادیوں میں نیچے بیٹھ گئی، ذرا سا میرے بیگ میں ہوتا ہے کبھی کئی جا نماز، کبھی کوئی ایسا کپڑا بعض دفعہ ہوتا ہے، تو میں نے اس کو بچھایا اور اس پر بیٹھ کے اپنے بچوں کو بٹھا لیا اور کھانا کھلا دیا، تو اور بھی لوگ میرے ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے شرم فیل نہیں کی اس میں۔ تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی تو اوپر کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، یہ بھی تو سوچیں، میرے نبی تک یہ حالات پہنچیں گے پیر اور جمعرات کو کہ آپ کی ایک امتی نے پوری شادی میں بیٹھ کر جو ہے بیٹھ کر زمین پر کھایا، اور دسترخوان کی سنت کے ساتھ کھایا، ایک دسترخوان بچھانے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے۔
تو اور پھر نیچے بیٹھ کر کھانے پہ 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، اپنے آگے سے کھانے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، کھانا کھا کر اس میں عیب نہ نکالنے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھو لیتا ہے اسے کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہاتھ دھو لیتا ہے اس کو کبھی جنون کا مرض، جسے آج کل کہہ رہے ہیں نا سائیکیٹرسٹ کو دکھائیے، یہ نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نیا کپڑا پہنے، جب کپڑا پہنے تو دعا پڑھے، یعنی کوئی سب، یعنی اب آپ جیسے اب آپ کے کپڑے تھوڑے سے گندے سے ہو رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے، آپ نے دوسرا کپڑا پہن لیا، ٹھیک ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، رزقنی ہی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، کسانی ھذا، جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، ھذا یہ والا، ورزقنی ہی، اور یعنی دیا مجھے، نصیب کیا، من غیر حول منی ولا قوہ، اور مجھے نصیب کیا بغیر میری، منی ولا قوہ یعنی بغیر میری طاقت کے، کوشش کے اور قوت کے، یعنی اللہ پاک نے اپنے جناب سے بھیجا۔ جب نیا کپڑا پہنے تو کہیے اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہی، پھر آگے ہے اسألک خیرہ و خیر ما سنیا لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما سنیا لہ، ٹھیک ہے، تو یہ دو تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی، اس کو ریپیٹ کیا آپ کو۔ تو جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے تو یہ پڑھے اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، یہ دعا بہت اچھی ہے، اللہم انت، اے میرے اللہ، انت حسنت حسنت لکھا ہے پہ، ہمیں حسن خلقی بڑھایا تھا ہمارے کار صاحب نے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم، اے میرے رب، انت، تو، آپ کی ذات، حسنت یعنی بہت خوبصورت، بہت اچھی، خلقی یعنی آپ کی ذات نے جو میری صورت بنائی ہے، اللہ آپ نے جو میری صورت بنائی ہے بہترین ہے، فحسن خلقی، اور فحسن تو پھر اچھا کر دے، پس اچھا کر دے، خلقی میرے اخلاق کو بھی، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے نا، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ تو دلہا دلہن کو یوں مبارکباد دیجئے، یعنی دلہا دلہن کو یوں مبارکباد دیجئے کہ بارک اللہ لک، یا لکا کر لیں اس میں، اگر آپ نے اس طرح نہیں بولنا تو بارک اللہ لکا و بارکا علیکما و جمع بینکما فی خیر، بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دیجئے، لکا تیرے، یعنی اللہ تعالیٰ لکا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیں، و بارکا علیکما، اور تم دونوں پر برکت نازل فرمائے، اللہ آپ پر بھی برکت دے اور تم دونوں پر بھی برکت نازل کریں، اور تم دونوں کا خوب نباہ فرمائے، جمع بینکما فی خیرن، یعنی تم دونوں کو جمع کریں خیر پر، ٹھیک ہے نا، یعنی اچھی باتوں پہ تم کو جمع کریں۔ میرے خیال میں اتنا ہی بہت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرما لے۔ تو کیونکہ دعائیں ہیں اور آپ کو یاد کروائی جا رہی ہیں، اس لیے جو ہے وہ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ دعاؤں کو تھوڑا تھوڑا کر کے کریں، اور امید ہے کہ آپ کو بہت سی دعائیں اللہ پاک کے حکم سے اس پلیٹ فارم سے اللہ پاک نے یاد کروا دی ہوں گی۔ جو بہنیں بڑی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تجوید کے ساتھ ماشاءاللہ بہت سے بہنوں کو یاسین یاد کروا دی ہماری جو ہے ماشاءاللہ ساتھیوں نے، اور سورہ تبارک العزیز اور سورۃ الرحمن، سورہ کہف کی آخری اور پہلی 10 آیات، اور اس طرح سب لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال ایمان میں برکت دے، سیکھنے والوں کی بھی اور سکھانے والوں کی بھی، دونوں کی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ دونوں ہی اس وقت مجاہدہ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے قبول فرمائے۔ تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے، جو غلطیاں ہیں خامیاں ہیں معاف فرمائے،
تو اس کو آپ نے جو ہے آگے سے کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور ایک ہفتے جو لگ جاتا ہے، ایک ہفتے میں الحمدللہ رب العالمین، ایک ہفتے میں یہ ایک چھوٹی چھوٹی آیتیں ایک ہفتے میں ایک کرواتے ہیں یہ لوگ. تو یہ کتنی چھوٹی ہے، اگر آپ اسے، اور کتنی اگر آپ اسے مطلب کے ساتھ، یعنی مطلب سے مراد یہ ہے ترجمہ کے ساتھ، معانی کے ساتھ یاد کریں تو کئی چیزیں نا قرآن مجید کے. عربی زبان جو ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا لشکری زبان ہے. عربی زبان ایک لشکری زبان ہے، لشکری زبان ہے، یعنی ایک عربی زبان فارسی سے، عربی سے اور مختلف زبانوں سے وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ عربی زبان کے بہت سے لفظ ایسے ہیں، یعنی اردو زبان کے بہت سے ایسے لفظ ہیں جس کو ہم عربی زبان میں، جو عربی زبان میں جو یوز ہوتے ہیں وہ اردو میں بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں نا. بہت سے ایسے لفظ ہیں، جیسے علم ہے. علم جو ہے آپ کو پتا ہے کہ من خرجا فی طلب العلمی، یعنی علم دونوں میں، ہمارے بھی اردو میں بھی اور عربی میں بھی ایک ہی ہے. اس طرح بہت سے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ہم بھی اب کہہ دیتے ہیں کہ حاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بہت سے لفظ ایسے ہیں، اگر آپ لوگ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو بہت اس پر اجر ملے گا اور بہت جلدی جلدی آپ لوگ اس پہ عبور حاصل کر لیں گے. تو یہ کوشش کیا کریں، یہ چھوٹے چھوٹے امتحانات ہوتے ہیں، اس کو دے لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال ایمان میں برکت دیں، اور کیا کہہ سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو کام کرنے والے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بڑی فکر رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، سورہ احزاب کا ترجمہ تو ماشاءاللہ سے آپ کو تقریباً اب یہ ماشاءاللہ یہ 21ویں پارے تک تو اللہ نے چاہا ہمارا ختم ہو جائے گا، اگلے ہفتے اللہ نے چاہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو، ظاہرہم، جنہوں نے ان کی مدد کی، من اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب میں سے. اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی نا، کن کی مدد کی تھی؟ قریشی مکہ کی، کفار مکہ کی. ٹھیک ہے، تو جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی، ان کو یہاں پہ پہلے آپ نے دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی نا، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی مدد کی اور اللہ کی مدد کی. اللہ کی مدد بھی یہی ہے نا کہ نبی کی مدد کر دینا، نبی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کے ارشادات پر وہ کرنا، یقین رکھنا اور ان کے ارشادات پہ چلنا. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے تو اللہ رب العزت نے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرنے والے، ان کی مدد کرنے والوں کو بڑا اپریشیٹ کیا. اور اس میں اللہ رب العزت نے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جنہوں نے بد عہدی کی، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سے دل کو ٹھیس پہنچائی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاؤں کی قدر نہیں کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر کیا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے 26 دن تقریباً مسلمانوں کے ساتھ جو تھا، مسلمانوں کو اتنا ہلایا اور اتنا ابتلا میں مبتلا کیا، یعنی اتنی آزمائش میں رکھا کہ اس آزمائش میں دیکھیں نا، ایک ماں کا بچہ بیمار ہوتا ہے، اب کتنا ستاتا ہے پوری رات، لیکن ماں جاگتی رہتی ہے، اس کو بچے سے محبت ہوتی ہے، وہ بیچاری اپنی نیندیں قربان کرتی ہے، اپنا سکھ چین، اپنا کھانا پینا سب کچھ، کیونکہ اسے بچے سے محبت تھی اس وجہ سے. اسی طرح جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ان کو اللہ سے محبت تھی، ان کو یقین تھا کہ میرا رب
مدد کرے گا، رب کی مدد ضرور آئے گی. اور اگر نہیں بھی مدد آتی نا تو ہم مر جائیں گے نا سارے، تو مریں گے بھی تو نا فائدے میں رہیں گے نہ کہ شہید ہوں گے. یہاں پر لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا بنو نذیر نے جو کیا اور بنو قریظہ نے جو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، یہ سارا کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے، آپ یوں رکھ لیں بنو نذیر اور بنو یوں رکھ لیں کہ 2 قبیلوں کو یاد رکھیں جو مسلمانوں کے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اوس و خزرج، جو کہ مہاجرین کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ملے، جو مکے والے تھے. اور دوسرے 2 قبیلے جو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ادھر، ان میں مین قبیلے آپ یاد رکھ لیں، یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کو جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا. اب کیونکہ انہوں نے کس کی مدد کی تھی؟ انہوں نے کفار مکہ کی مدد کی تھی. انہوں نے کفار مکہ کی مدد کیوں کیسے کی تھی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں داخل ہوتے ساتھ ہی میثاق مدینہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرے تو آپ یہودیوں مدد کرنا، اور آپ یہودیوں پر جب حملہ ہوگا تو ہم مسلمان آپ کی پوری مدد کریں گے. اور جب جنگ یہی والی غزوہ احزاب شروع ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے قبیلے کے بالکل ہی قریب لا کر تمام مسلمان عورتوں بچوں کو اور بوڑھوں کو جمع کر کے ایک طرف کر دیا تاکہ یہ ان کی پشت پناہی میں رہیں، ان کی پناہ میں رہیں. مطلب ایک دنیاوی بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ پہلے گھوڑے کو باندھو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت کی دعا کرو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کے ساتھ مطلب ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا بنو قریظہ کے ساتھ. لیکن بنو قریظہ جو تھے وہ مل گئے کس کے ساتھ؟ دشمنوں کے ساتھ مل گئے اللہ کے نبی کے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی ان کو، یعنی اہل کتاب یہاں سے یہودی مراد ہیں، ادھر نہ نصارہ نہیں مراد، یہاں پہ یہودی مراد ہے، ٹپیکلی یہودی مراد ہے. اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا. اور پھر وقذف فی قلوبہم رعبا، اور ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کا خوب رعب دبدبہ بٹھا دیا. فریقا تقتلون و تأسرون فریقا، اور مسلمان ان میں سے کسی کو کچھ فریق کو کچھ لشکر کو قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ وَأَوْرَثَكُمْ، اور تمہیں وارث بنا دیا ارضہم، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تمہیں وارث بنا دیا. کس کو؟ مسلمانوں کو وارث بنا دیا، مومنوں کو وارث بنا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وارث بنا دیا. وَأَوْرَثَكُمْ، اور تمہیں وراثت دے دی یا وارث بنا دیا ارضہم، ان کی زمینوں کا، دیارہم ان کے گھروں کا، واموالہم، اور اموالہم ان کے اموال کا یعنی مال کا، وارض لم تطئوها، اور ایسی زمین کا جس پر تم نے ابھی قدم بھی نہیں رکھا تھا وہاں تک تمہاری رسائی کرا دی. ٹھیک ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں. کتنا خوبصورت مطلب کہ جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں یعنی، اور جن اہل کتاب یعنی جن یہودیوں نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مدد یعنی کفار مکہ کی مدد کی تھی ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان یہودیوں کے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام کے تمام مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا. اب بعض کو مسلمان بعض لوگوں کو بعض جتھے کو، بعض گروہ کو، بعض جو جماعت تھی نا یہودیوں کی ان کو قتل کر رہے تھے مسلمان، اور بعض جماعتوں اور بعض لوگوں کو جو ہے قید کر رہے تھے، اور ان کی زمین، ان کے گھر، ان کے مالوں کا تم کو مالک بنا دیا. کس کو؟ مسلمانوں کو. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئْهَا، اور اس ایسی زمین کا بھی جس پر ابھی تک مسلمانوں نے قدم نہیں رکھا اور دیکھا بھی نہیں تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہیں اگر مسلمان ایک ہو جائیں اور مسلمانوں کے دل سے شہوت اور زناکاری اور حرام کاری نکل جائے اور مسلمانوں کی نیتیں ٹھیک ہو جائیں تو آج بھی با خدا اللہ کا یہی وعدہ ہے. اور اس کی نہیں اگر آپ کو یقین آتا تو اس کی مثال جا کر افغانستان میں دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کی وہ کہ اب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ اب کیا ہوا کہ جب وہ بنو قریظہ یہودی جو ہیں بنو قریظہ جو تھے، اب کیا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا صبح اٹھ کے، اب 25 دن بعد اللہ تعالیٰ نے 26 دن بعد مدد کی. کس کی؟ مسلمانوں کی مدد کی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب کی مدد کی. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی آندیاں بھیجی. اللہ کی قدرت دیکھیں، آندھی ایک ہی میدان میں آ رہی ہے. یہ بات کس طرح آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ کی کرشمہ اور قدرت بتاؤں. ایک ہی میدان میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مدینہ سے باہر نکل کر، اور پھر بیچ میں ان کے خندق ہے اور دوسری طرف جو ہے کفار مکہ ہیں اور مشرکین مکہ یعنی کفار مکہ ہیں. ٹھیک ہے. اب
جب 20-25 دن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی سخت حالات پیدا کیے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، سردی بہت ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کو یہ خندق بھی کھودنی پڑ گئی، اور اس میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ رہی ہے، اور مسلمانوں کو کے سامنے اتنا ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بہت سے جو ان کے گروپ میں، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں، ان کی فوج میں مسلمانوں کی جو تھے منافقین، وہ آہستہ آہستہ رخصت لے کے چلے گئے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفاداروں کے ساتھ رہ گئے بس، لیکن دشمنوں کے سامنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کم ہوگی نا، اور مسلمانوں کی۔ اب پھر کیا ہوا، اب جب 20-25 دن ہو گئے تو بہت صحابہ نے بھی اللہ کے نبی سے پوچھا کہ متی نصر اللہ، کب مدد آئے گی، اور پھر یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب ایک رات، یہ 20-25 دن بعد جب ایک رات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی تیز آندیاں اور ایسا جکڑ چلائے کہ ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے کیا کہتے ہیں جو چرواہے وہ تھے، چوپائے تھے، وہ جیسے اونٹ ہوتا ہے، جیسے گھوڑے ہوتے ہیں، گدھے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی اپنی رسیاں توڑوا کے نا اس آفت سے بچنے کے لیے بھاگ گئے، اور اپنوں کو رونتے ہوئے چلے گئے، اور سارے کے سارے بھاگے مکہ کی طرف رخ کر کے نا، یعنی مدینہ سے چلے گئے۔ چنانچہ جب صبح اٹھ کے دیکھا نا تو کوئی نہیں تھا فرد ان میں سے، کوئی بھی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا تھا کہ پھر مسلمانوں نے ان کی چیزوں پہ قبضہ کر لیا، ان کے خیموں کو پکڑ لے لیا، ان کی چیزیں جو چھوڑ کے گئے تھے اتنی تیز آندھی میں، اتنے برے حالات میں کہ ان کو اپنی جان بچانی مشکل ہو رہی تھی۔ تو چنانچہ اس وقت یہ ہوا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ملا کہ آپ، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے، مطلب یہ کہ بس ٹھیک ہے، اب مطلب جب دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے تو کیا ہوا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگی عذاب سے فارغ ہو کے مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ وہ غسل وغیرہ میں مشغول تھے کہ ظہر کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، چہرے پر غبار کا اثر تھا، فرمائے یا رسول اللہ اپنے ہتھیار اتار دیے، اللہ کے فرشتے ہنوز ہتھیار بند ہیں، یعنی فرشتے ابھی تک ہتھیار سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے اتار دیا، ہم نے تو ابھی تک پہنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ پر حملہ کرو۔ کیوں؟ بنو قریظہ نے بھی کیا کیا تھا ایسا، جو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں، جبکہ اللہ کے نبی پر بڑی سخت آزمائش تھی، اس وقت جو ہے ایک اور صدمہ پہنچایا اپنی بے وفائی کا، ٹھیک ہے، تو بنو قریظہ پر حملہ کرو۔ تو ان سے، اور کیونکہ انہوں نے بھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کسی وہ ایک عورت کو، مسلمان عورت کو کیوں برہنہ کر کے لوٹا، اس طرح کیوں کیا، تو انہوں نے کیا کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس وہ پیپر بھیج دیا تھا کہ آپ کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ تھا نا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اب ہم نے کوئی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تمہارا تو کوئی تعلق نہیں، آپ کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے کہا ان سے بھی اسی وقت نپٹ لیا جائے۔ یہ حکم کہاں سے آ رہے ہیں؟ جبریل امی کے ذریعے اللہ کے نبی کو یہ حکم پاتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان فرما دیا، جو کوئی سماع اور طاعت پر قائم ہے، یعنی جو کچھ میری بات سننا پسند کر رہا ہے اور اطاعت پر قائم ہے، وہ عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک دیار نبی سے جب تک دیار بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی بنو قریظہ کے دروازے پہ نہ پہنچ جائے۔ یہ بات قابل ذکر ہے۔ اب یہ میں نے تقریباً آپ کو سارا کچھ بتایا ہے، انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا پھر دہرا دوں گی۔ اب یہاں ہوا کہ یہاں پر ایک مین بات آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پہ جا کر پہنچ گئے بنو قریظہ کے۔ اب بنو قریظہ نے کیا کہا کہ ہماری جو تھی نا، بنو قریظہ نے کہا ہماری قبیلہ اوس سے بڑی اچھی دوستی تھی، اب آپ اوس کے جو سردار ہیں نا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلائیں، وہ ہمارے متعلق فیصلہ کریں گے کہ ہمارے لیے اگلا عمل کیا ہونا چاہیے، کہ ٹھیک ہے ہم نے ہتھیار ڈالے، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ جنگ عذاب میں آپ کے دشمنوں کا ایک تیر جو تھا، آپ کو لگا تھا دشمنوں کا ایک تیر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس سے خون جاری تھا، تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر داغ لگوایا، یعنی داغ، پتہ ہے اس زمانے میں داغ کیا لگاتے تھے، یہ ہوتا تھا کہ جو میں نے پڑھا ہے کہ کوئی کپڑا جلا کر نا اس کو اس سے بھر دیا جاتا تھا زخم کو۔ اب اللہ بہتر جانے کہ یہاں اللہ کے نبی نے کیا کیا، تو آپ کو آدمی بھیج کر مدینے سے بلوا لیا گیا، اور بامشکل سواری پہ سوار ہو کر حضرت سعد تشریف لے آئے، اور بحیثیت ایک مسلم حکم کے فیصلہ دیا، مسلم حاکم کے فیصلہ دیا۔ تو بنو قریظہ کیا فیصلہ دیا کہ بنو قریظہ کے جنگجو مرد قتل کر دیے جائیں، اور عورتیں اور بچے سب قید غلامی میں لے آئے جائیں، اور ان کے اموال اور جائیداد کے مالک مہاجرین ہوں گے، یعنی اوس و خزرج کو، انصار کو کچھ نہیں ملے گا،
مہاجرین کو سب کچھ دے دیں، حالانکہ آپ خود انصاری تھے، ٹھیک ہے، آپ خود کیا تھے؟ انصاری تھے، قبیلہ اوس سے آپ کا تعلق تھا، آپ چاہتے تو آدھی چیز اپنے خود رکھ لیتے، لیکن انہوں نے کیسا خوبصورت فیصلہ کیا، اگر یہود بنی قریظہ اپنے معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے تو شاید ان کو زیادہ سے زیادہ جو سزا دی ہوتی وہ یہی ہوتی کہ مدینہ چھوڑ کر کہیں اور آباد ہو جائے، مگر اللہ کی مرضی اور ان کی بدعہدی کی سزا یہ تھی کہ ان کے منہ سے خود نکلا کہ حضرت سعد فیصلہ کریں، اور حضرت سعد نے یہ فیصلہ ٹھیک ان کی آسمانی کتاب تورات کے موافق دیا، چنانچہ تورات کتاب استثناء میں لکھا ہے کہ جب کسی شہر پر تو حملہ کرنے کے لیے جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے، اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور تیرے لیے دروازے کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہیں سب تیرے غلام ہو جائیں گے، لیکن اگر صلح نہ کریں تو ان کا محاصرہ کیجیے، اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلا دے تو تجھ جس قدر مرد ہوں سب کو قتل کر دے۔ یعنی اگر تو وہ صلح کر لیتے پہلے تو پھر تو کیا ہوتا، اللہ وہ کیا ہوتا، وہ کہتے کہ سب کے سب جو ہیں سب غلام بن جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر صلح نہ کریں، لڑائی پر آمادہ ہوں تو ان کا محاصرہ کر، اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلا دے تو جس قدر مردوں سب کو قتل کر دے، باقی بچے عورتیں جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہیں سب تیرے لیے مال غنیمت ہوں گے۔ حضرت سعد کے اس فیصلے کے مطابق 100 یہودی جو جوان قتل کر دیے گئے، کئی 100 عورتیں اور لڑکے قید ہو گئے، اور ان کے املاک اور اموال پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ جب مسلمان ان کے قلعوں میں داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ جنگ عذاب میں حصہ لینے کے لیے ان غداروں نے 1500 تلواریں، 300 زرہیں اور 2000 نیزے اور 1500 ڈھالیں فراہم کی تھیں، ان بدبختوں نے دی تھی کن کو؟ کفار مکہ کو، مگر اللہ تعالیٰ کی تائید اہل اسلام کے ساتھ شامل تھی، اور سارا جنگی سامان جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا وہ اب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ جو انہوں نے سوچا ہوا تھا نا، جب یعنی 1500 تلواریں، 300 زرہیں اور 200 نیزے اور 1500 ڈھالیں یہ سب کے سب جمع کر لی تھی کہ کس کی مدد کے لیے، کہ بھئی ہم جس وقت بھی کفار مکہ کو ضرورت ہوگی ہم دے دیں گے، نبی یا بنو قریظہ وغیرہ جب حملہ کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف تو یہ استعمال ہوں گی، یہ سارا جنگی سامان جو مسلمانوں پر حملہ کے لیے استعمال ہوتا وہ اب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، ان کی ملکیت میں آ گیا۔ انہی واقعات کی طرف آیات میں اشارہ ہے، اور بتلایا جاتا ہے کہ جن اہل کتاب یعنی یہود نے کافروں یعنی قریش مکہ کے لشکر کی ہمت افزائی کی تھی، ان کو بیک اپ کیا تھا، مطلب ان کا حوصلہ بڑھایا تھا، ان کا ساتھ دیا تھا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعے خالی کروا دیے، ٹھیک ہے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی قریش مکہ کے لشکر کی ہمت جنہوں نے حوصلہ افزائی کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی قلعے خالی کروا دیے، یعنی ان کو بھی شکست فاس دلوائی، اور یہود کے دل میں مسلمانوں کا روب بٹھا دیا، اور خود ان کی تسلیم اور تجویز کے اور یہود کے دل میں مسلمانوں کو روب بٹھا دیا، اور خود ان کے تسلیم اور تجویز کیے ہوئے حکم کے ذریعے کہ انہوں نے کہا تھا نا حضرت سعد بن عبادہ یہ جو ہیں میرا فیصلہ کریں گے، ان کو بلاؤ، میں کیونکہ ان سے ہمارے بڑے تعلقات اچھے تھے تو ان کو بلاؤ، یہ جو فیصلہ کریں گے وہ، تو چنانچہ ان کو ہی بلایا گیا اور ان سے کروایا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تو بڑا لینینٹ ہوتا اور بہت نرم فیصلہ ہوتا۔ یہود کے دل میں مسلمانوں کا اچھا روب بٹھا دیا، اور خود ان کے تسلیم اور تجویز کیے ہوئے حکم کے ذریعے ان کے جوان قتل کیے گئے، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، ان کے مال اور جائیداد پر مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قبضہ کر لیا، اور انصار پر سے ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب انصار ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے نا، کسی نے اپنی زمینیں دی ہوئی تھی، کسی نے، جب ان کو اتنا سب کچھ مل گیا نا تو پہلے اب انصاریوں کو کہا گیا کہ آپ اپنا جو آپ نے زمینیں دی ہیں وہ آپ اب لے لیں، آپ نے جو چیزیں دی تھی وہ لے لیں، اب ماشاء اللہ سے مسلمان جو ہے مہاجرین وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ خود اپنے بوجھ اٹھا سکیں، اور ساتھ ہی فتح خیبر کی خصوصاً یا فتوحات مستقبلہ کی عموماً بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ وہ زمین جس پر تم ابھی نہیں پہنچے ہو، یعنی کیا فرمایا کہ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جن زمینوں پر تم ابھی تک نہیں پہنچے وہاں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فاتح کی حیثیت سے پہنچائیں گے، اور ایسی زمین کا بھی تم کو اللہ نے اپنے علم ازلی میں مالک بنا رکھا ہے جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا۔ اکثر مفسرین نے زمین سے مراد خیبر کی زمین لی جو مدینہ سے یہود کے نکلنے کے بعد یہودیت کا مرکز بن گیا تھا،
اور جو اس کے 2 برس بعد ہاتھ لگی. اور بعض مفسرین نے فتح مکہ یا بعد کی اسلامی فتوحات فارس اور روم وغیرہ کی لی. یعنی واللہ عالم اللہ تبارک تعالیٰ نے تو پھر وہ فتوحات کا سلسلہ مسلمانوں کے ہاتھوں پہ اتنی فتوحات کروائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے قبضے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبضے میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ تھا. 22 لاکھ مربع میل. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نے جو فتوحات کی، عمر بن عبدالعزیز نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے، جب عذاب کی صورتیں پڑھتے تھے تو ایسی بری طرح گرتے تھے کہ بیوی سمجھتی تھی کہ شاید دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اور اتنے ڈرنے والے. اور فتوحات 42 لاکھ مربع میل. حضرت عمر بن عبدالعزیز، پڑھیں اس کو، بے شک نیٹ سے نکال کے دیکھیں. 22 لاکھ مربع میل کے مالک بنے کہاں؟ کون؟ میرے عمر فاروق. 42 لاکھ مربع میل کے مالک کون بنے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز. بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہو جاتا ہے اور دل سے ہمارے یہ دنیاوی لالچ نکل جاتا ہے نا، تو اللہ کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ بڑے سے بڑے خطرے کو ختم کر دیتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کرا دیتے ہیں. بس اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہونی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہونی چاہیے. بس اللہ تبارک تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، طلا تمخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے فتنے اٹھے. بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ کا حکم یہ سوچ کر کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن ہو چکا ہے، اب زکوٰۃ نہیں دینی، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. یہ فتنہ ارتداد ہوئے. اور مرتدین جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے، ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں قتال کروں گا، یعنی میں لڑ کر وہ لوں گا، کیا کہتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق جب پوسٹ پر آئے ایک خلیفہ کی، تو بہت زیادہ فتنے تھے اور ان کی سرکوبی بہت ضروری تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ نہیں ملا، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، میں آپ کو کیا کہوں، کہتے ہیں نا بڑا ایزی ٹاسک نہیں تھا. اب ان کے پاس ایک تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا صدمہ صحابہ کو چھل نہیں کر رہا تھا کہ وہ جب مدینے کی مسجد کی طرف، مسجد نبی کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو اللہ کے نبی یاد آتے تھے اور ان کے دل یعنی غم و اندوہ میں ڈوب جاتے تھے، وہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہو جاتے تھے. ان کو ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا صدمہ، دوسرا پھر ایک دم سے اتنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد فتنہ ارتداد ہوئے. لوگوں نے قبیلوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور وہ اپنے پرانے دین کی طرف لوٹنے لگے، اور بڑا ایک ہوا. اس میں ایک سب سے بڑا فتنہ تھا، کون سا؟ اس میں سب سے بڑا فتنہ کون سا تھا؟ اس میں سب سے بڑا فتنہ جو تھا، فتنہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا. مسیلمہ کذاب کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ تھا، جس نے کمر توڑی بھی تھی اس وقت، لیکن مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری. اور صحابہ نے ہمت نہیں ہاری، اور سب نے سر جوڑ کر اس میں فیصلہ کیا کہ ہم اس کے لیے کیا کریں. اسلام کی پہلی جنگ، سن لیں غور سے سن لیں. تو سب سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات اس پہ کر لوں کہ ہم یہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پر کیوں زور دیتے ہیں. ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. ابھی بھائی اگر کوئی اور نبی بھی آ جائے تو ہماری صحت کو کیا اثر پڑتا ہے؟ چلو ایک بات ہے، اصل میں صحت پر اس لیے اثر پڑتا ہے ہماری، اور ہمارے ایمان پہ اس لیے اثر پڑ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کانا نبی بعدی لکانا عمر. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی آتا تو کون بنتا؟ عمر.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر فاروق نبی نہیں بنے بلکہ خلیفہ رسول بنے. صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، اور غالباً کون سے نمبر پہ ہوئے تھے میں مسلمان ہوئے تھے، ذہن سے نکل گیا. بہرحال کہنے کا یہ مطلب تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو بہت سے فتنے پیدا ہوئے. اب ان کی سرکوبی میں سب سے بڑا فتنہ جو تھا وہ تھا مسیلمہ کذاب کا فتنہ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور ہر ایک کہے گا میں سچا نبی ہوں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، اچھا میں بتا رہی ہوں نا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بھئی کوئی اور نبی آ جائے تو ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. جی ہماری صحت پر یہ اثر پڑتا ہے کہ جب ایک مسیلمہ کذاب نے جو کہ یمامہ سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا وہ کیا، اعلان کیا، تو دیکھیں اس نے اسلام کا کیسا اسلام کو کیسا بگاڑا. سنیے اب دل کے کانوں سے سنیے کہ اس نے اسلام کا کیسا بگاڑ کیا. لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری تھا کہ محمدی شریعت کے مقابل ایسی شریعت گھڑی جائے جو لوگوں کے لیے کی نفسانی خواہشات یعنی دل کے مطابق ہو. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو صبح صبح گرم گرم لحاظ سے اٹھاؤں اور کہوں بھائی نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے کتنا بھاری حکم ہوگا ایک. ٹھیک ہے، بات صرف سمجھا رہی ہوں. اس کے بجائے میں کہوں نہیں سو جاؤ کوئی بات نہیں 10 روپے صدقہ دے دینا، تو میں کیا کروں گی، میں پہلے 10 روپے ہاتھ سے نکال کے دے دوں گی، لے بھائی لے ابھی صدقہ لے لے، اور میں سو جاؤں گی. ٹھیک ہے نا. تو دین اور اسلام نام نہیں ہے کہ ہمارے اپنی نفسانی خواہشات کا نام نہیں ہے. ہمارا اسلام تو قدم قدم پہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھایا ہوا طریقہ اور عمل کیا ہوا طریقہ ہے. تو جو لوگوں کی اس نے ایسی شریعت بنائی جو لوگوں کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہو تاکہ عوام کی اکثریت اس کی نبوت پر ایمان لے آئے. چنانچہ اس نے ایک ایسا عامیانہ اور گھٹیا طریقہ اور گھٹیا مسلک کی بنیاد ڈالی جو عین انسان کے نفس امارہ کی یعنی جو دل میں ہوتا ہے نا گناہ کرنے کی خواہش اس کے مطابق ہو. چنانچہ اس نے شراب حلال کر دی. سب سے پہلے عمل کیا شراب حلال کر دی، زنا کو جائز کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ حرام کر دیا، ماہ رمضان کے روزے اڑا دیے. کہا کہ ضرورت نہیں ہے، بڑی گرمی ہے، ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فجر اور عشاء کی نماز بالکل معاف کر دی کہ بڑی مشکل نماز ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، عشاء میں ویسی نیند آ رہی ہوتی ہے، فجر میں ویسی نیند آ رہی تھی. قبلہ کی طرف منہ کرنا ختم کر دیا کہ جس طرف چاہو منہ کر کے نماز پڑھ لو، کوئی بات نہیں. سنتیں ختم، صرف فرض نماز پڑھی جائے. اب اس نے دین کو کتنا آسان بنا دیا. میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری دوستوں، کس پر بات کروں مجھے بتائیں. سب سے پہلے لکھیں شراب حلال کر دی. ہماری قرآن میں کیا لکھا ہے؟ شراب. ہماری شریعت میں شراب حرام. اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم اللہ تعالیٰ نے شراب کا حکم ایک دفعہ میں نہیں دیا، غالباً 3 یا 4 دفعہ میں دیا ہے. یعنی اللہ کو پتا تھا کہ لوگ اتنے شرابی ہیں، اتنے عادی شرابی ہیں کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے نا شراب فوراً چھوڑ دو، کہتے نا کسی سے سگریٹ بھی چھڑوانی ہے نا تو اسے فوراً نہیں چھڑواؤ، وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو پھر اس کی تو وہ اندر سے جسم اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ چھڑاؤ. ٹھیک ہے. اللہ کو بھی پتا تھا شراب کا، شراب میں ڈوبے رہتے ہیں یہ پکے شرابی. آپ کو پتا ہے اس وقت تو شراب بہت پی جاتی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے تیسرا یہ چوتھا حکم دیا نا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شراب تو حرام ہے فاجتنبوہ، اس سے بچ لو، تو آپ یقین کریں جیسے جھوم جاتا ہے نا انسان. جیسے آپ کو کوئی کہہ دے کہ بھائی تمہاری ایک مثال ہے کہ تمہاری وراثت میں تمہیں 2 کروڑ روپے ملے، تو ایسا سر دھنیں گے آپ. مجھے بھی کوئی کہے بھائی تجھے 2 کروڑ مل گیا، مجھے 2 لاکھ گیا تھا تو مجھے خوشی سے وہ ہو جائے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت حضرت عمر فاروق نے سر کو ایسے اپنے جیسے کہتے نا سر گھمایا
جیسے انسان جھومتا کا فن تہنا. اب ہم باز آ گئے, اب آج کے بعد ہم شراب نہیں پیئیں گے, اور کہتے ہیں کہ یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے کئی وقفوں کے بعد دیا, کئی مہینوں کے بعد دیا. یعنی ایک دم سے نہیں کہا شراب چھوڑ دو حرام ہے, نہیں کیا. اللہ کو پتا تھا بہت زیادہ گھسے ہوئے ہیں شراب میں. اور اس کے بعد کہتے ہیں مدینہ کی سرزمین پہ ایسی شراب الٹی گئی تھی کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی, اتنی شراب وہاں سے الٹی گئی. شراب, کیونکہ شراب جو چیز ہے نا, وہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جو جسمانی نقصان کرتی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے, پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. اور جو معاشرے میں کہ شرابی انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ کیسے سرحدوں کی حفاظت کرے گا. شرابی انسان کو ماں اور بہن کی تمیز نہیں رہتی, نعوذ باللہ. وہ اب کیا میں آپ کو بتاؤں, زنا کو مباح کر دیا جائز. اب آپ کو پتا ہے اس زنا کے نتیجے میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں نا اس زنا کی کہ اللہ اکبر, ایک اصول سن کر نا میرا دماغ قسم, میں سچ میں صحیح کہہ رہی ہوں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ میں اصول کیسے بتاؤں. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو زنا اتنی بری چیز ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ. آپ خود سوچ لیں, آپ پڑھی لکھی ہیں, اور زنا کس قدر بری چیز ہے. اللہ اکبر, آج زنا کس قدر عام ہوتا جا رہا ہے, اس سے مسائل کتنے گھروں کے گھروں لٹ رہے ہیں, گھروں کے گھر لٹ رہے ہیں. یقین کریں, پتہ نہیں میری وہ بہن بیٹھی ہوں گی کہ نہیں بیٹھی ہوں گی, ایک بہن کی بیٹی کی شادی ہوئی, 2-3 سال ہو گئے اس کو, اور انہوں نے مجھے یہ فون پہ بتایا کہ بھائی وہ جس سے شادی ہوئی جو بالکل نہیں جوان, اور وہ لڑکا جو ہے وہ کسی اور لڑکی کے چکر میں اور اس طرح ملتا ہے جا کر یہ. تو آپ یقین کریں اس لڑکی کا جس کی شادی میرے سامنے ہوئی, مجھے جانتی تھی, اس کی دن کا چین اور رات کا سکون سب غارت ہو گئے. اور ایسے ایسے اس نے وظیفے کیے کہ وہ مجھے کہتی تھی آنٹی اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں, آنٹی اور یہ بھی پڑھ رہی اور کو بھی بتا دیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ بس معاملہ ٹھیک کر دے ان کا, اور ہو گیا ہوگا انشاءاللہ, کافی سنا ہے. بہرحال نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا. اب نکاح اگر بغیر گواہوں کے جائز کر دیں تو آپ کو پتا ہے نا, ایک بندے نے کسی کی بیٹی سے شادی کی ہو, ٹھیک ہے نا, ہمیں کیسے پتا چلے گا فلاں سے فلاں کا نکاح ہوا ہے؟ پھر تو دھوکہ عام ہو جائے گا, 10-10 12-12 20-20 نکاح کر لے گا, وہ تو ایک طرح سے زنا ہی ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ختنہ حرام قرار دیا. اب ختنے سے جو فائدے ہیں اس پر میں بحث یہ سمجھ لیں کہ ختنے کی وجہ سے مرد جو ہے نا وہ بہت بڑے مرض سے بچے رہتے ہیں الحمدللہ. اور ماہ رمضان کے روزے اڑا دیے. اب ماہ رمضان کے روزے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ثواب لکھا ہے, لیکن ماہ رمضان کے روزوں کا کے ذریعے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, ایک جگہ ہے الصوم لی وانا اجزا بہ, روزہ میرے لیے اس کا اجر میں خود دوں گا. اور ایک جگہ ہے روزہ میرے لیے ہے اس کا اجر میں خود ہوں, یعنی تو روزہ رکھے گا نا صحیح طرح شرافت کے ساتھ, پوری روزے کی پابندی کے ساتھ, یعنی گالی بھی نہیں دے گا, کسی کے لیے برا بھی نہیں سوچے گا, کسی کا حق بھی نہیں مارے گا, اور کچھ کھائے پیے گا بھی نہیں, میاں بیوی میں بھی احتیاط رکھے گا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں تیرا ہو گیا, تو اب مجھے جیسے, یعنی اب جس کا اللہ ہو جائے آپ سوچ لیں پھر اس کی کیا شان ہوگی. اسی طرح فجر اور عشاء کی نماز ایسی نماز ہے جو اللہ سے لینے والی. فجر کی نماز کی تو اللہ نے قسم کھائی ہے, والفجر وليال عشر, عصر کی بھی والعصر ان الانسان لفی خسر. اچھا, قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں کہا. اب بتائیں نا, اگر ہم قبلے کی طرف منہ نہ کریں گے تو ایک جوہت ملے گی ہمیں, ایک جوہت ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ کہ سارے کے سارے ایک جوہت میں کھڑے ہوتے ہیں, پتہ چل رہا ہوتا ہے سب ایک ہی کو سجدہ کر رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے, یعنی ایک الگ سے اس کا. اب آپ دیکھیں نا حرم میں, حرم کے چاروں طرف جو ہے نا لوگ کھڑے ہوتے ہیں لوگ, اور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سامنے حرم ہوتا ہے. جس طرف سے بھی کھڑو گے سامنے حرم آ رہا ہے تمہارے, ٹھیک ہے. لیکن ان کے لیے آئین قبلہ شرط ہے, ہمارے لیے طرف قبلہ شرط ہے. اب اس کو بھی کبھی آپ سامنے بیٹھے ہو تو میں سمجھا سکتی ہوں آئین قبلہ اور طرف قبلہ کی کیا بات ہے. تو بہرحال یہ ہمارے لیے ایک, اگر ہم قبلہ کا تعین ختم کر دیں تو پھر کس قدر نعوذ باللہ کوئی اس طرف منہ کر لے گا, کوئی اس طرف منہ کر لے گا, کیسے. اب دیکھیں نا, ایک مثال کے طرف ہے, آپ قبلے کی طرف نماز کر کے پڑھ رہی ہیں منہ, ٹھیک ہے. اب میں آپ کے دائیں طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہوں تو مجھے بھی اتنی ایک سیکوینس ختم ہو جاتی ہے, کتار بندی ختم ہو جاتی ہے, صف بندی ختم ہو جاتی ہے, سنتیں ختم, صرف فرض نماز پڑھی جائے, کہتا ہے سنتیں ختم کر دو. اب یہ اتنی ساری خرافات اس بدبخت نے کی جو کہ
اس نے اپنی طرف سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی وقت بھی اپنی بات کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جب آپ نے پڑھا تھا خولہ بنت ثعلبہ کا قصہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک کا، یہ 28ویں پارے کی آیت، تو میں نے بتایا تھا نا کہ ایک اور عورت تھی خولہ بنت ثعلبہ، انہوں نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مجھے میرے میاں نے زہار کر دیا ہے، میرے اتنے سارے بچے ہیں، اگر میرا میاں دوسری بیوی لائے گا تو وہ بچوں کو پیار نہیں دے گی، اور میں اگر دوسری شادی کروں تو میرا دوسرا میاں بچوں کو نہیں پیار کرے گا، یعنی سوتیلا باپ، تو میں کہاں جاؤں؟ تو اس وقت زہار ہوتا تھا، کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو کہتا تھا تو ایسے ایسے جیسے میری ماں۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش تھے، کیونکہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی حکم آئے بغیر اپنی طرف سے بات کر جائے۔ جب اللہ کے نبی بالکل خاموش رہے تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کو پکڑ کے ذرا سا کھینچا، ایسے کھینچا اپنی طرف، اور فرمایا اگر آپ نہیں سن رہے تو میں اللہ کو سناتا ہوں، یعنی آپ کچھ نہیں بول رہے تو میں اللہ سے پھر کہتی ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کی بات سن لی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے لڑ رہی تھی نا، جھگڑا کر رہی تھی، میں نے اس کی بات پکار کو سن لیا، اب میں بڑا خوبصورت فیصلہ دیتا ہوں۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بولتے تو بول دیتے، لیکن نبی کی شان یہ نہیں ہے۔ تو یہ مسلمہ کذاب جھوٹا نبی تھا نا، اس نے جتنی باتیں بھی نکالی، اس بدبخت نے جھوٹا تھا تو جھوٹی بات کر لی۔ تو بات کو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات کی کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیوں کرنی چاہیے، مطلب ان کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کی کیوں حفاظت کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ کوئی بھی جو جھوٹا نبی بن کر آئے گا نا، وہ اپنی ایک شریعت کو نافذ کر دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کھو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آج سے ایک سلسلہ شروع کیا میں نے کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کیوں ضروری ہے۔ یہ بات ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مرزا قادیانی نے فقط مہدویت کا، حضرت امام مہدی ہونے کا صرف دعویٰ نہیں کیا، اور مسیحیت کا صرف دعویٰ نہیں کیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں جنہوں نے زندہ ہو کر آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں، نہیں، بلکہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ بھی کیا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، اس نے کہا میں ثانی محمد ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگوایا، اور اتنی زور سے گلے لگایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زور سے بھیجا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں آ گئے، سما گئے، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں نبی کا سایہ ہوں، میں ثانی محمد ہوں، میں دوسرا محمد۔ قادیانی فتنہ صرف انگریزی دور اور بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ تاریخ اسلام میں دنیا بھر میں پیدا ہونے والے تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا ارتداد فتنہ، اس فتنے کو آغاز سے ہی اسے ایسے مواقع اور حالات میسر ہے، کیونکہ انگریزوں نے سوچا نا کہ ہم بر صغیر پاکستان میں کیسے رہ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں خطرہ ہندوؤں سے نہیں، ہمیں مسلمانوں سے، کہ مسلمان اپنے نبی کے دیوانے اور مستانے ہیں، تو ہمیں کس سے خطرہ ہے؟ مسلمانوں سے، کہ وہ جہاد کرتے ہیں۔ اب کیا اس فتنے کو آغاز سے ہی ایسے مواقع اور حالات میسر ہے جن کے سبب یہ فتنہ پھیلتا اور پھلتا رہا۔ مثلاً آغاز فتنہ سے قبل ہندوستان میں انگریز کی آمد اور تحریک آزادی 1857 میں ناکامی کے باعث مسلمان سخت پریشانی اور ذہنی طور پہ شکست کے صدمے سے دوچار تھے۔ پورے ہندوستان میں عیسائی پادری مسیحیت کے پرچار میں مصروف تھے، جگہ جگہ عیسائی پادریوں اور علماء اسلام کے مابین مناظرے اور مباحثے ہوتے رہے، جن میں عموماً مسلمان ہی الحمدللہ غالب رہے۔ دوسری طرف فرق اسلامیہ کے اختلاف کو بہت ہوا دی گئی، یعنی کیا کہا ہے، جس کے سبب مسلمانوں کی کو وحدت ملی کو سخت نقصان پہنچا۔ کیا ہوا کہ دوسری طرف کیا کیا کہ مسلمانوں کو ایشو بنایا گیا، یعنی مسلمانوں کی ایک طرح سے مسلمانوں کی بے عزتی کرنے کے کو جو ہے نا وہ اس کام کو اختیار کیا کہ مسلمانوں کو ڈی گریڈ کیا جائے، مسلمانوں کی توہین کی جائے۔ اور کیا ہوا جس کے سبب مسلمانوں کی وحدت ملی کو، یعنی ایک تھے نا مسلمان، سارے ایک وحدت تھے، ایک واحد ملت تھے، اس کو نقصان پہنچا، اور علماء اور دین کی قدر و عزت عام مسلمانوں کے دلوں میں کم ہو گئی۔ اس لیے عام طور پہ مسلمان کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو اسلام کی وحدت کو پارا ہونے سے اب بچا لے۔
ان حالات میں جب ابتدان مرزا قادیانی نے اسلام کا نمائندہ ہونے کا اعلان کیا اور اسلام کی حقانیت میں مشتمل کتاب براہین احمدیہ لکھی، اس نے کہا میں نے ایک ایسی کتاب لکھ رہا ہوں جس میں 300 دلائل ہیں، ایک دلیل بھی کسی قادیانی، ایک دلیل بھی کسی یہودی کو دو گے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، ایک دلیل بھی کسی ہندو کو دو گے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو لوگوں کی توجہ ساری کے ساری مرزا قادیانی کی طرف ہو گئی۔ مرزا قادیانی نے ایک عرصے تک صراحتاً کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا، یعنی وہ چپ رہا، 22 سال چپ رہا۔ اس لیے ابتدائی خلقت اس کی طرف متوجہ ہوگی کہ بھائی اس کو تو یہ تو بے لوس ہے، اور چند علماء بھی مرزا قادیانی کے خدمت اسلام کے شوق کو دیکھتے ہوئے اسے متعارف کروانے لگے، لوگ بتانے لگے، علماء دین بھی بتانے لگے کہ یہ تو بہت قابل ہے اور یہ تو بہت اسلام کا فدائی ہے۔ لیکن جب مرزا قادیانی نے اپنی پہلی کتاب براہین احمدیہ لکھی، تالیف کی، تو بعض علماء نے اس کتاب میں کلمات کفریہ اور اس کے آئندہ ارادوں کو پہچان لیا اور اس کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کر دیا۔ ابتداً اس فتوے کی کچھ مخالفت بھی ہوئی، لیکن جب اس کی کفریہ عبارات جو ہے سامنے رکھی گئی نا سارے علماء دین کے آگے، تو سب نے بلا اتفاق مرزا قادیانی کے کفر اور زندیق ہونے کا اعلان کر دیا۔ لیکن اس عرصے میں مرزا قادیانی بہت سے سادہ لوگ مسلمانوں کو اپنے دام میں اپنی باتوں میں پھنسا چکا تھا، اور اس طرح انگریز جب تک ہندوستان میں رہا وہ بھی اس فتنے کی مکمل سرپرستی کرتا رہا، مرزا کو بیک اپ کرتا رہا، مرزا کو انکریجمنٹ دیتا رہا، مرزا کی حوصلہ افزائی کرتا رہا، حتیٰ کہ جب ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان بن گیا تو انگریز نے اپنے کچھ گماشتے، اپنے کچھ بندے پاکستان میں چھوڑ دیے جنہوں نے قادیانیت کی خوب پرورش کی، اور قادیانیت کو بہت سی فیسلٹیز دی گئی، مراعات دی گئی، بڑی سی آسانیاں دی گئیں، اور کلیدی عہدوں پہ یعنی کی پوسٹ پر، بڑی بڑی عہدوں پر ان کو فائز کیا، اور بدقسمتی سے پاکستان کا پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی کو بنا دیا گیا۔ پہلا وزیر خارجہ کون بنا؟ اب آپ کو پتہ ہے نا وزیر خارجہ کتنی اہم پوسٹ ہے، اس میں وزیر خارجہ قادیانی کو سر ظفر اللہ خان قادیانی کو بنا دیا، جس نے اندرون ملک اور بیرون ملک میں قادیانی فتنے کو خوب پروان چڑھایا، حتیٰ کہ 1952 میں مرزا بشیر الدین محمود، یہ کون تھا؟ یہ بدبخت مرزا قادیانی کا بیٹا تھا۔ مرزا بشیر الدین محمود نے ایک جلسے میں اعلان کر دیا کہ ہم عنقریب بلوچستان کو احمدی صوبہ بنا لیں گے۔ اس پر مسلمانہ نے پاکستان کو بڑی فکر دامن گیر ہوئی۔ اب مسلمان علماء دین سمجھ گئے تھے کہ یہ خبیث انسان کیا ہے اصل میں، اور مجلس احرار نے تحریک چلا دی جو تحریک ختم نبوت 1953 کے نام سے مشہور ہے، اور اس تحریک میں حکومت وقت کے سامنے 3 مطالبات رکھے گئے۔ سب سے پہلے کہ قادیانیوں کو آئین پاکستان کی روح سے غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے کہ یہ غیر مسلم ہے اور تھوڑے سے لوگ ہیں۔ دوسرا، سر ظفر اللہ قادیانی کو وزارت خارجہ سے ہٹا دیا جائے۔ قادیانیوں کو جو اہم پوسٹ دی ہوئی ہے نا، اہم رتبے اور اہم درجے اور اہم ان کو کرسیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں، ان کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ یہ تینوں مطالبات جہاں اسلام کے لیے فائدہ مند تھے وہاں پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی بہت نہایت اہم تھے، لیکن بجائے مطالبات ماننے کے مسلمانوں کے جذبات کو کچلنے کی ناپاک کوشش کی گئی، اور اس تحریک میں 10,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ لیکن بالآخر شہداء کا خون رنگ لایا، اور 1974 میں محدث الاثر علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ نے کہ زیر قیادت ملک گیر تحریک چلائی گئی، پورے ملک میں تحریک چلی، جس کے نتیجے میں قادیانیوں کو آئینی سطح پر بھی غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، لیکن قادیانیوں نے نہایت بدماشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئین پاکستان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر ہی رک کر ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اس بات کو سمجھے بغیر آگے جانے میں مزہ نہیں ہے، اس کو سمجھے بغیر۔ میری پیاری بہنوں، یہودی کہتا ہے میں یہودی ہوں اور تم مسلمان ہو، ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں تم مسلمان ہو، سکھ کہتا ہے کہ میں سکھ ہوں تم مسلمان ہو، لیکن قادیانی کہتے ہیں کہ جو شخص مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کنجری کی اولاد ہے۔ اللہ پاک نے یہ تمام باتیں مرزا قادیانی کے قلم سے لکھوائیں، اور پھر جو رہی صحیح کثر تھی اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود اور مرزا بشیر الدین محمود اور دوسرا جو تھا بشیر الدین ایم اے، یہ ان کے قلم سے لکھوائیں۔
آج بھی ہمارے پاس یہ ثبوت کے طور پہ جو کہ ان کی تحریریں ہیں، الحمدللہ آپ قادیانیوں کے پیج آفیشیل پیج پہ جائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مل جائے گی. لیکن اللہ اکبر. تو کہنے کا کیا مطلب ہے، پہلے میں تھوڑا سا یہی بتانا چاہ رہی تھی، وقت ختم ہو گیا تقریباً، کہ وہ سب ہمارے دین کو اپنا دین نہیں کہتے. یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ جو شخص مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اب آپ سوچ لیں، اس کی اساس میں نے بتا دی، بنیاد بتا دی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی کے لیے، ان کی رضا کے لیے، ان کے ٹائٹل کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے، ان کے درجے کے لیے، ان کے رتبے کے لیے آپ سب کو بھی آگے بڑھنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب آپ لوگ کہیں گے، جیسے لوگ دام الفت میں پھنساتے ہیں ہمیں باتوں میں، وہ کہیں گے بھولے بھالے مسلمانوں کو کہ بھائی پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں فٹ ہوں گے. خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میرا ایمان ہے، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. میرے نبی کی 100 احادیث میں 177 نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی گئی ہیں، اور سچ ہے، حق ہے، مجھے پتا ہے حق ہے. لیکن خدا جانتا ہے وہ ضرور آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کس کی پوسٹ پر آئیں گے؟ وہ ایز اے امتی آئیں گے. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی بن کر آئیں گے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھیں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پھیلائیں گے. اور جو اس وقت کے سارے تقریباً ہوں گے عیسائی، وہ بھی اپنے نبی کو پہچان لیں گے اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان بنیں گے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں قادیانیوں سے بائیکاٹ کیوں ضروری ہے. ایک کتاب اور دوسری کتاب میرے ہاتھ میں ہے. دوسری کتاب جو میرے پاس ہے وہ ہے حقوق مصطفیٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا، اور اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وفا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، ان کی لائی ہوئی شریعت کو کیسے پھیلانا ہے. ہم نے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے یہ نعرہ اپنے ساروں کے سامنے لگانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امتی کی، جیسے میں امتی ہوں نا ویسے وہ بھی وہ امتی ہوں گے، لیکن وہ جب جائیں گے تو نبیوں کی صف میں ہی کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہم صلی اللہ. اس کی مثال بہت خوبصورت یہی ہے کہ جو ڈائریکٹر آف لاہور کا، یعنی جو میو ہاسپٹل کا HOD ہے، یا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، یا میو MD ہے جو میو ہاسپٹل کو سنبھالتا ہے، وہ جب گنگا رام ہاسپٹل میں آئے گا یا جنا ہاسپٹل میں آئے گا تو وہ ڈاکٹر تو ہوگا لیکن وہ وہاں کا MD اور HOD نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. یا یہاں کے صدر جو ہیں، اس وقت مجھے نہیں پتا کون سے صدر ہیں، اگر وہ پاکستان کے صدر امریکہ چلے جاتے ہیں تو وہ امریکہ کے صدر نہیں ہوں گے، وہ صدر پاکستان کے ہوں گے. وہ تو امریکہ میں ویسی وزٹ کرنے کے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو آلہ. جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو آلہ. جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو آلہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. میرے مولا حقیقی مغفرت عطا فرمائیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے میرے مولا ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ
ہم تو ذرا سی بھی آگ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کسی وقت انگلی جل جائے تو برداشت نہیں ہوتی. اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، ہم آگ کی کتمیر کے کپڑے اور آگ کی اللہ تبارک تعالیٰ کتیران کے کپڑے کیسے پہن سکتے ہیں؟ اے اللہ پاک، آگ کے بڑے بڑے محل ہوں گے، آگ کی بڑی بڑی کناتیں ہوں گی. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمیں جہنم سے بچا لے. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہمیں جہنم سے بچا دے. اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں ہم اس پر معافی مانگتے ہیں. اللہ ہماری اس کلاس میں برکت عطا فرما دے، ہماری اس کلاس کو قبول فرما دے. ہماری جو بہنیں بیمار ہیں، یہ جن کے موبائل خراب ہے، یہ جن کے اس وقت بجلی نہیں آ رہی ہوتی، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں یا اللہ سب کو پھر سے جوڑ دے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کلاس میں برکت دے دے، اس کلاس کی میں کو قبول فرما لے. اللہ پاک آپ ہمیں قبول فرما لیں، اللہ پاک ہمیں منظور فرما لیں. اے اللہ پاک جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں جزا اللہ تعالی عنا محمد اما ہوا لہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ تمام علماء دین کو ان کی حفاظت فرما، ان کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے توفیل میں مولانا فضل الرحیم صاحب کی، مفتی حسن صاحب کی، تقی عثمانی صاحب کی، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کی، حضرت جی کی، اللہ پاک ندیم بھائی کی، اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ان کی حفاظت فرما. اے اللہ علی حسین کی بہن اور علی حسین اور اللہ علی حسین کے جو بہنوئی ہیں اور ان کا بیٹا، اللہ پاک اپنے حبیب کے توفیل میں یا اللہ اپنے حبیب کے توفیل میں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، عبداللہ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دے. یا اللہ یہ جتنے بھی ہیں اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں جو جو بیمار ہیں، ہماری اہلیہ سکندر کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ تجھ سے مانگ کر کوئی شرمندہ نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک اور ندیم صاحب ہیں، ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. یا اللہ جو بھی پریشان ہیں، جتنے لوگ ہسپتال میں ہیں یا گھر میں ہیں، اللہ قابل علاج مرض میں ہے، یا اللہ علاج مرض میں مبتلا ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے. مولا کریم آقا عظیم ہم سے ناراضگی چھوڑ دیجئے. آپ مان جائیے، آپ ہماری اس محفل میں آ جائیے. یا اللہ ہم آپ کو منا رہے ہیں، آپ مان جائیے. اللہ ہم نے تو یہی سنا آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ بہت رحیم اور رحمان ہیں. اللہ آپ نے اپنے جو 114 خطوط لکھے اس میں 113 پہ آپ نے اپنا پتہ بھی یہی لکھا کہ میں وہ اللہ ہوں جو بہت رحمان اور رحیم ہوں. اللہ پاک ہم سے منہ نہ موڑیے، ہم مر جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے. اللہ پاک جی ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرمائیے، ہماری نسلوں کو قبول فرمائیے، ہماری نسلوں کو اللہ ہمارے بچوں کو تجھے تیرے نبی کا واسطہ موبائل کی لعنتوں سے بچا لیجئے، اس کے شر سے بچا لیجئے، اس کے برائی اس کے گناہ سے بچا لیجئے. یا اللہ ہمارے بچوں پہ رحم فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو محافظ ناموس سے رسالت بنا دیجئے، پکا سچا نمازی بنا دیجئے، مومن بنا دیجئے. ہمارے بچوں کی تربیت ایسے فرمائیے جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ آپ نے مدد فرمائی تھی. ان کی ہر طرح چار چپیرے اپنی حفاظت میں رکھا، ان کے کردار کی حفاظت فرمائی. یوسف علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے کس طرح پال دیا، 7 سال کے یوسف کو، جو کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ آپ نے ان کو عزیز مصر بھی بنا دیا، کردار کا غازی بھی بنا دیا، صاحب علم بنا دیا، اپنی پہچان کرا دی. میرے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اپنی پہچان کرائیے. ان کی فکر کیجئے. اللہ اگر آپ ہم سب کو جہنم میں پھینک دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا، اور اگر بچا لیں گے تو یہ آپ کی رحمانیت ہے. اللہ آپ کے رحم کی اللہ ہم فریاد کرتے ہیں، آپ کی رحمانیت کو آواز دیتے ہیں، اپنی رحمانیت یا خفی لطفی ادرکنی بلطفک الخفی. اے اللہ اپنی محبت کے خزانوں کو ہم پر لوٹا دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، ہمارے پاکستان کو اسلامی معاشی معاشرتی سماجی ترقی عطا فرمائیے.
پاکستان سے اور دنیا سے بے حیائی کو اور مہنگائی کو ختم کر دیجئے، پیٹرول کو سستا کیجئے یا اللہ، بجلی کو سستا کیجئے یا اللہ، تمام غریبوں پر نعمتوں کو ہار تمام غریبوں پہ، تمام امیروں پہ اللہ ایمان کی نعمت کو نچھاور فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے یا اللہ۔ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، کل امت محمد وسلم کی تمام بچیاں بچے جو بے نکاح ہیں، اور اللہ پاک جو یہاں پر بہن جن کی مائیں بیٹھی ہیں یا جو بچیاں اس محفل میں ہیں، ان سب کے لیے، کل امت محمد وسلم کی ہر بچی کے لیے جو اس وقت نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہے، اس کے لیے نیک زوج عطا فرمائیے یا اللہ۔ اپنے حبیب کے طفیل میں حفصہ، فاطمہ، سدرہ، سبحانہ یا اللہ، جویریہ اور فریحہ کے لیے یا اللہ، ام حبیبہ کے لیے، بینش اور رفیفہ کے لیے یا اللہ، بنات سرور، بنات فخر اور بنات عبد المتین کے لیے نیک بہت بہترین رشتے عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ۔ حفصہ سجاد کی بھی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ کروا دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، سب کی ماؤں کو، باپ کو سکون عطا فرمائیے، اچھے رشتے عطا فرمائیے، اچھے زوج عطا فرمائیے، مکار اور فراڈ لوگوں سے بچائیے یا اللہ۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ۔ جو بے سکون ہیں ان کو سکون عطا فرمائیے یا اللہ۔ بے ایمانوں کو ایمان عطا فرمائیے، بے گھروں کو گھر اپنا بے برکت والا، بغیر سودی نظام، بغیر سود کے گھر عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر کر فرمائیے، تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، عائشہ کو، سونیا کو، اللہ پاک، رقیہ باجی جان کو، اور جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ، ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے یا اللہ۔ ہماری مینجمنٹ کو اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت جو ہے بہت ضرورت ہے کہ وہ جڑ کر کام کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائیے یا اللہ تبارک تعالیٰ۔ جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، اسلام کے مرکز پر ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائیے، حاجیوں کے حج کو قبول فرمائیے، ان کی بخیریت واپسی کو قبول فرمائیے، ان کو مبرور مقبول حج عطا فرمائیے اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال ہم کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائیے اللہم اللہ۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہم فانصرنا المجاہدین فی کل مقام، فی فلسطین، فی بوسنیا، فی چیچنیا، فی صومالیہ، فی پاکستان، فی عراق، فی افغانستان، فی کشمیر، فی فلسطین یا اللہ پاک، فی مشرقی ترکستان، انڈیا، چائنا، اللہ تمام جگہوں پہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھیے اور ان کو غلبہ عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے حرم کی حفاظت، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔